بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نیا موڑ شروع ہوا اور انہوں نے فنون حرب یعنی شمشیر بازی، تیر اندازی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری رودامون سے سیکھنا شروع کی۔ شروع میں تلوار کی جگہ موٹے ڈنڈے سے پریکٹس کی۔ یوسف اپنی رحم دل طبیعت اور احترام کی وجہ سے رودامون کو مارنے میں جھجک محسوس کرتا ہے، پھر کہتا ہے اچھا چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو میں مار لیتا ہوں۔ زلیخا بھی یوسف کو پریکٹس کرتا دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور پھر پوتیفار نے آ کر تمام احوال زلیخا کو بتایا کہ کس طرح یوزارسیف نے آمون حتب کے سامنے دانشمندانہ جوابات دے کر اس کا سر فخر سے اونچا کیا ہے اور آمون حتب کے ولی عہد بیٹے نے مالا پہنائی۔ پھر یہ بھی بتایا پوتیفار نے کہ میں نے آپ سے بولا تھا نا کہ اس بچے کا وجود ہمارے لیے بہت نفع بخش ہوگا، مجھے اس سے بہت سی امیدیں ہیں۔ زلیخا بھی بے حد حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ کاہن اور زلیخا کی کنیز یوسف کو شمشیر زنی کی پریکٹس کرتے دیکھ کر جل بھن کر کباب بن جاتے ہیں۔ ایک دن زلیخا یوسف کو بہت شفقت سے پریکٹس کرتا دیکھتی ہے کہ کنیز پھر سے آ کر آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک روز جب زلیخا اور پوتیفار کھانا کھا چکے تو بچا ہوا کھانا جو کہ کافی زیادہ تھا یوسف سب سے نچلے درجے کے غلاموں کے پاس اٹھا کر لے گیا اور ہر ایک سے بہت پیار سے بات کی اور کھانے کو کہا، مگر ان میں سے کئی ایک تو اتنے زیادہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے کہ انہوں نے بہت مشکل سے ہمت کی کھانا لینے کی۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر جب ان سب کا سوچا یوسف نے تو اس کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگا۔ پھر یوسف نے نیزہ بازی کی، تیر اندازی اور گھڑ سواری کی بھی پریکٹس کی۔ زلیخا اسے یہ سب کرتا دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی اور بہت کا چھوٹا بھائی بنیامین بھی جوان ہو گیا، انتہائی فرما بردار، خدمت گزار، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو بہت حد تک تسلی اور ڈھارس ہوئی۔ جب بنیامین نے سوتیلی ماں کو ماں کہہ کر پکارا تو یعقوب علیہ السلام کو پھر سے یوسف کی یاد آ گئی، تو بہن نے کہا اب تو 11 سال گزر گئے ہیں، اب تو اسے بھول جائیں بابا۔ بابا بولے بیٹے کو تو بھول جاؤں گا مگر اس پیغمبر کو کیسے بھول جاؤں جس کے آگے ہم سب جھکے تھے۔ زوجہ بولی کیا بعد میں آنے والا پیغمبر برتری رکھ سکتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام بولے ہاں، اگر وہ پچھلے پیغمبروں کے مقاصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے تو وہ یقیناً برتری رکھتا ہے۔ پیشکار عنیفر کی طبیعت انتہائی ناساز ہوئی۔ یہاں سے نہ صرف یوسف کی زندگی میں ایک اور بڑا موڑ آیا بلکہ پورے قصر کے ملازمین میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔